السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی آج 22ویں مجلس مسائل زکوٰۃ میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ کل گزشتہ جو مرغی فارم اور مچھلی پالن کا جو مسئلہ تھا، اس میں اخیر میں کہا تھا کہ مرغی خانہ اور تالاب کی آمدنی پر بہر صورت زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی جو آمدنی ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی، لیکن زکوٰۃ اس ایک صورت میں نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے مرغیاں اور چوزے خریدے اور نیت یہ کی تھی کہ اس کے انڈے اور بچے بیچیں گے، تو جس سال ہم نے وہ مال خریدا ہے اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جب اس انڈے بیچنے شروع کیے اور بچے بیچنے شروع کیے اور اس کی جو آمدنی آ رہی ہے تو پھر بہر صورت اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشیاء جو سمندر سے نکالی جائے، جیسے عنبر ہے، موتی ہے، مونگا ہے، مچھلی وغیرہ، اس پر کوئی مطالبہ نہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر ان کی تجارت کی جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی کسی نے عنبر نکالا، کسی نے موتی نکالا، اسی طرح کسی نے مچھلی پکڑی اور بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتا ہے اور پھر اس کو بیچتا ہے اور پھر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس بہت سارے جواہرات ہیں، قیمتی موتی، یاقوت، زبرجد، ایسے قیمتی موتی اور پتھر ہے اس پر، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کو تجارت کے لیے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کو تجارت کر رہا ہے، اس کی کوئی یاقوت بیچ رہا ہے، کوئی عنبر بیچ رہا ہے، کوئی اسی طرح نیلم پتھر بیچ رہا ہے، تو اس کی تجارت کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ مشک پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے کا مشک پڑا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کی تجارت کرتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء پر، کسی کا ناک سونے کا ہوتا ہے، کسی کا دانت سونے اور چاندی کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو اس کو تفصیل سے ذرا سنتے ہیں۔ بعض حالات میں اور بعض خاص مصلحتوں کی پیش نظر سونے چاندی کے مصنوعی اعضاء کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ناک، دانت اور دانتوں کے کھولے، تو سونے کے تاروں سے دانتوں کو باندھنا وغیرہ، تو ان میں سے بعض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے اور ان کو رکھا ہی اسی طرح جاتا ہے کہ ان کو لگایا اور نکالا جاتا رہے، جبکہ بعض اعضاء میں یہ دھاتیں یعنی سونا اور چاندی اس طرح فٹ کی جاتی ہے کہ ان کو آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ مستقل طور پر لگا دی جاتی ہے۔ جو اعضاء نکالے جا سکتے ہیں جیسے کہ ناک وغیرہ، ان میں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی ناک اور دانت ایسے ہیں کہ اس کو نکال سکتے ہیں آسانی سے، تو اس سونے اور چاندی کے دانتوں پر اور ناک پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال نامی یعنی ان میں نشو و نما اور بڑھوتری کی گنجائش ہو، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ وہ اب مکمل طور پر بدن کے ساتھ لگ چکے ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے، اس لیے اس کو بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بلکہ وہ جسم کا ایک حصہ بن گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر اس کو آسانی سے الگ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے وہ ناک ہو، دانت ہو وغیرہ۔ عامةً ہمارے یہاں جو سونے چاندی کے دانت ڈالے جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے فٹ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اگر یہ صورت ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔